بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ آج کا موضوع ہے حال میں بہت سے چیزیں ملا کے موضوع بنایا میں نے، اس کو بیان کروں گا میں۔ اس میں سب سے پہلے سبسڈی ہے، الیکشن ہے، ججز ہے، وہ سب کچھ ملا کے یہ موضوع بنایا میں نے۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان جو آئینی حقوق سبسڈی سارے ختم کر، صرف گندم کا سبسڈی بچا، وہ ہم لوگ وطن چھوڑ کے دوسری جگہ ہجرت کیا، وہ اپنے حقوق منوانے کے لیے جو بھی ہو گیا وہ اپنا حقوق منوایا، وہ سبسڈی اپنے ریٹ پر آ گیا، وہ گندم کا ریٹ کی وجہ سے ہم نکلے گئے یہاں سے، گاؤں چھوڑ کے دوسری جگہ ہجرت کی۔ اس کے بعد اسی موضوع کے بعد دوسرا ہم لوگ سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق حیثیت کیا ہے، تو سپریم کورٹ والے جج نے، سب سے بڑا جج نے کیا بولا، تو یہ گلگت بلتستان کے کیا حیثیت ہے، یو این او جا کے ریفرینڈم کرواؤ۔ تو آپ کو کیا پتا گلگت بلتستان کے کیا حیثیت ہے؟ وہی جج کیا بولتے، آپ لوگ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، پاکستان سے نکل جاؤ۔ یہ سب سے بڑا عدالت کا جج یہ بولنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بعد میں جاؤ، سب کچھ بھی ہو، غرق ہو جاؤ آپ لوگ، ہم 60 سال یا 5 سال بعد ہم ریٹائر ہو جائیں گے، باہر ممالک میں جا کے عیش کریں گے، فیملی کے ساتھ گھومے پھریں گے، ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ مر جائے، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ یہ جج سب سے بڑا عدالت کا جج، قاضی صاحب، ملک کا قاضی، انصاف کرنے والا، یہ بولتا ہے۔ دوسرا 9 مئی کا واقعہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ جناح ہاؤس، کورٹ کمانڈر ہاؤس بولتے راولپنڈی، کیا جناح ہاؤس 1947 سے پہلے جناح ہاؤس تھا یا بعد میں؟ یہ میرا سوال ہے۔ 1947 کے برطانیہ کے دور سے تھا تو قائد اعظم کو دے دیا، اس کو ہمشیرہ کو ایوب خان نے وہاں سے کیوں نکالا؟ اس بوڑھی کو نکالو، تھوڑا سا پیسے دے کو، وہ قائد اعظم کراچی میں کھرادر میں کیوں پناہ لیا؟ وہ اس کا قائد اعظم کو کراچی میں کھرادر میں کیوں پناہ دیا؟ وہ اس کا جناح ہاؤس تھا، کیوں اس کو ہمشیرہ کو کیوں نہیں دیا؟ یہ ایوب خان کے دور میں ہوگا۔ اور 9 مئی کے واقعہ جلاؤ گراؤ ہم مذمت کرتے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، قید و صحبتیں جھیلنا پڑا۔ 1857 کا واقعہ چربی والا کارتوش، یہ واقعہ 9 مئی جلاؤ گراؤ میں قید و صحبتیں جھیلنے پڑا۔ جلاؤ گراؤ چربی والا کارتوش جو مسلمان و ہندو وہ انگریز میں چلا۔ آج کل وہ 9 مئی واقعہ کے بعد جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، عام لوگ ہیں، جو بھی ہو، جلاؤ گراؤ اس کو پکڑا، اس کو بولا یہ آپ یہ کرو، یہ تحریک چھوڑنے کی اعلان کرو، آپ کو چھوڑیں گے، لیکن نہیں کرو تو جیلوں میں ہوگا، 10 سال قید ہوگا۔ یہاں پر چربی والا مسئلہ، کور معاشرہ، 10 سال عمر و قید سزا، یہی ہوگا۔ آج کل وہی ہو رہا ہے، تو پاکستان میں وہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بیکاری، بھیک مانگنے والے کا مسئلہ، 3 کروڑ 80 لاکھ 2 کروڑ 80 لاکھ بیکاری ہے پاکستان میں، 24 کروڑ آبادی والا ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بیکاری ہے۔ اس میں بیکاری میں بے نظیر انکم سپورٹ والا بھی اس میں شامل ہوتا، کیونکہ وہ بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے بعد میں آزاد ہونے والا ملک بنگلہ دیش، ابھی دیکھو خواتین کا کہاں سے ترقی اور کاروبار میں وہ صنعتیں ہیں ان کا، ہمارا یہاں بھیک مانگتے ہیں۔ یہی 3 کروڑ 80 لاکھ کا بیکاریوں کا وزیر اعظم شہباز شریف بیکاری بوٹ پالش کرنے والا وزیر اعظم بنا، یہی بیکاری وزیر اعظم۔ اور
बेकारी वजीर आजम अभी फकर से बोलते हैं ना, 2% के मुसलमान, 2% के लोग बांग्लादेश में, वो 2% का, अभी पाकिस्तानी रुपये 10 रुपये या 5 रुपये हो गया, ये 2%, अभी फकर के 2% के मुसलमान, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? 2% के मुसलमान, और जो बेकारी बेनजीर इनकम सपोर्ट में पैसे लेते, वो जो अमीर भी हो, गरीब हो, अफसर भी, वो बेकारी है, इसमें जो खाते वो बेकारी है। आजकल जो इलेक्शन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद 7 अक्टूबर 1958 अयूब खान हुकूमत बनाया, डिक्टेटरशिप। अभी सुन ले, अयूब के पोते उमर अयूब और हाकिम के पोते बिलावल भुट्टो, बिलावल हाकिम, सुन ले, जरदारी के बेटे। आप फख्र करते हैं, आप दोनों, आप एक ओपोजिशन लीडर है, एक हुकूमत में है, दोनों फख्र करते हैं क्या क्या हुआ आप लोगों के ज़माने में, आपके माजी में, आपके दादू में क्या किया। और वो बिलावल भुट्टो नवासे जिक्र करते, भुट्टो के नवासे में कैसा हुआ, सुन ले। वो हुआ, अयूब खान हुकूमत पर आ गया, कब्जा किया, और उसने क्या किया, कायद आज़म के हमशीरा को हराया, उसके गालियाँ दे दिया, ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, आजकल हो रहा है ना, वही इस दौर में हुआ। अयूब खान ने क्या किया उसके बाद, तो अमेरिका फौजी को अड्डे दे दिया पाकिस्तान में, अयूब खान के दौर में अयूब खान ने दे दिया, डिक्टेटरशिप ने। 62 का आइन उसने लाया, अपने आइन को उसने तोड़ा और यहिया खान को छोड़ दिया। इसके बाद 11 साल बाद, 11 या 12 साल बाद भुट्टो 11 या 12 साल बाद उसने 73 आइन दे दिया, 73 आइन दे दिया। उसने अवामों का साथ जुल्म किया, शेख रशीद के साथ जुल्म किया, शेख मुजीबुर रहमान। 1970 में, दिसंबर 1970 में आम इंतखाबात हुआ, उसमें 300 सीटों में से 167 अवामी लीग ने जीत किया, और 84 आजकल दो तो पीपल्स पार्टी, 84 पीपल्स पार्टी ने जीता। और इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान जेल में, पाकिस्तान के जेल कैद की सोबतें जीना पड़ा। इसके बाद आज़ाद 14 अगस्त 1973 को भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो ने हुकूमत पर आया, हुकूमत वज़ीर आज़म बना, वो हुकूमत संभाला। देखो 167 वाला हराया और 84 वाला वज़ीर आज़म बना। आजकल वही हो गया ना, 180 वाला और 84 वाला और 73 वाला वही हो गया ना, उसमें बराबर हो गया। वही लोग आजकल असम्बली में एक दूसरे से गालियाँ देते हैं, ओपोजिशन लीडर और हुकूमत में बैठे हुए बिलावल हाकिम, जरदारी के बेटे, वो दादा की नाम नहीं लेता, वो बुरा, इससे भी बुरा है, उसी वजह से उसको फांसी दे दिया। आजकल देख रहे तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करे, वो वक़ार सिटी वाला जज ने क्या मुशर्रफ को फांसी मारने के बाद लाश को लटकाने का हुक्म, और 44 साल बाद वो भुट्टो को इंसाफ दे रहे, वो जिंदा करने के लिए वो उसको क्यों फांसी दे दिया, क्यों दे दिया, वो इंसाफ सुन लो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, बिलावल साहब, आप लोग एक दूसरे के लड़ाई के लिए, हम लोगों में अवाम ने आपको असम्बली नहीं भेजा, असम्बली ने अवाम को हुकूक के लिए भेजा, अवाम को दिफा के लिए भेजा। आप लोग एक दूसरे से गालियाँ देते हैं, किसी को किसी का नाम लेते हो, किसी का नाम लेते हो। ये क्या हुआ, बेकारी वज़ीर आज़म बिठा दिया। उसने 3 बातें किया, पहला बोला अरकान असम्बली ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया, आप लोगों का शुक्रिया। दूसरा, 4 सूबे मिलकर पाकिस्तान को तबाह करेंगे, 4 सूबे मिलके पाकिस्तान को तबाह करेंगे। उसके बाद वो डाकू रानी, चोरनी, वो पंजाब के वज़ीर आला, उसने बोला, वो पहले गई असम्बली स्कूल गए, बच्चों से पूछा सबसे मकबूल
لیڈر کون؟ عمران خان. بچوں نے دوسرا سکول پہ گئے. دوسرا سکول میں اس سے پوچھا، سکول گیا دورے پہ، طلباء سے پوچھے کیا بولتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، بچوں کیا پڑھا رہے ہیں. وہاں سے بچے نے دوسرا دورہ سکول گیا، وہ پوچھا بچوں کیا پڑھا رہے اسٹوڈنٹ سے. مجھے وہ کنجیکشن، انگلش لٹریچر ماسٹر کیا اس نے، کیا پڑھا؟ کنجیکشن. بچوں سے دوبارہ بولتی ہے جغرافیہ پڑھا رہے ہیں. وہ بولتے ہیں کنجیکشن پارٹ آف اسپیچ کا 8واں پارٹ ہے، 8واں یا 7واں پارٹ ہے وہ کنجیکشن. جا کے کتاب کھول کے دیکھتی، کتاب کے جلد پر دیکھتی وہی انگلش پڑھا. وہ بولتے اوپر سے دیکھ کے جغرافیہ. نالے تو ایسے وزیر اعلیٰ پر. دوسرا اس نے تیسرا وہ انتظامیہ پرنسپل کو ڈانٹی. یہ اس کو کیا سکھایا؟ مقبول لیڈر وہ چور کی بیٹی مریم نواز کیوں نہیں بولا. اور اس نے اب دیکھو پاکستان بیکاری، ہم تنخواہ لے لیتے ہیں. یہ بولتے وزیر اعلیٰ پنجاب 2,73,00,000 سرکاری خزانے سے اپنے گاڑی کی ٹائر چینج کرنے کے لیے پیسہ مانگی، طلب کی. اور وہاں پر پنجاب سندھ والا مراد علی شاہ نے بھی یہی کی، اس نے بھی یہی کی. بولتے ہم تنخواہ لے لیتے، ہم تنخواہ لے لیتے. بولتے بیکاریوں کا وزیر اعظم، عوام پر اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اتنا کروڑ لاکھ قرضہ ہے، تو ہم کہاں سے؟ آپ لوگ باہر جا کے ایورفین خریدیں گے، یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، تو ہم عوام پر اوپر بوجھ پڑیں گے سارے چیزیں. اور ہم یہ پوچھتے ہیں جو کابینہ بنا اس میں محمد اورنگزیب وہاں امریکہ سے سلیکٹ کر کے پاکستان آیا، وہ وزیر خزانہ بنا. وہ پاکستان میں نہیں ہوتا، وہ باہر سے امریکہ کے غلام امریکہ میں سلیکٹ کر کے آیا. اور دوسرا وزیر داخلہ کون بنا؟ پہلے پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ، اس کے بعد PCB چیئرمین، اس کے بعد وزیر داخلہ محسن رضا نقوی، اصل نام محسن نقوی بولتے ہیں، وہی بنا. یہ کیا پاکستان کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور تیسرا آخر میں وہ صدر ڈاکو کا سردار، ایک زرداری سب پر باری، سب ڈاکو پر باری ہے، بس سب ڈاکو پر ہی باری ہے ایک زرداری. وہی بولتے ہم تنخواہ نہیں لیتے، ہم یہ کرتے. وہ اس میں حلف دے دو کیا کیا گیا لکھا ہوا ہے، ہم ہمارے دوسرے کام میں مخالفت نہیں کرے، یہ کرا اللہ حامی و ناصر. اللہ حامی و ناصر نہیں ہے، آخر میں لکھا ہوا ہے حلف میں اللہ حامی و ناصر نے، امریکہ حامی و ناصر، ہم غلام ہیں. وہی بولتے ہیں اللہ حامی و ناصر نہیں، ہم غلام ہیں امریکہ کہ وہی حامی و ناصر ہے. آمین آخر میں بولتے ہیں. ذاتی مفاد اور میں کچھ نہیں کریں گے، ہم ذاتی مفاد کریں گے، پیسہ باہر لے کے جائیں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، امریکہ جمہوریہ پاکستان یہاں پر لکھنا حلف دینے میں بولنا چاہیے نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں بولتے ہیں؟ امریکہ بولے بس ختم، اس کا غلام ہے. اور آخر میں اپنے علاقے کے بات نہیں کر رہا تو نگر خاص کا، لیکن مجھے مزہ نہیں آتا کیونکہ یہاں پر یہ تو چوروں کا چور، غلاموں کا غلام، ڈاکو سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پر بھی ہمارے علاقہ میں بھی ہو. جب ہائی سکول 6 اکتوبر 2022 میں نے بات کیا، یہی دوبارہ دہراؤں گا. دوسرا اس سے ملا کے اس کے بعد ہیڈ ماسٹر ہائی سکول چینج ہو گیا، دوسرا ہیڈ ماسٹر بھیج دیا. وہ اس کو بھی 1 سال یا کچھ عرصے بٹھا رہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ دوسرے سکول بھیج دیا. اس سے چھٹیوں کے ٹائم میں ہمیں وہی ہیڈ ماسٹر دیا، جا کے نگر میں کچھ ہو رہا وہ سارے خالی کر کے بھاگ جاؤ، دوبارہ وہی سکول پہ بھیج، اس کو دوبارہ چینج کر دیا. کیا یہاں سکول میں جو آئے گا فنڈ آپ جا کے کھا لے،
جیسا ان لوگوں کا مردار ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو جا کے کھا لے بس ختم۔ اور ابھی عوام کو میں نگر عوام سے پھر سے گزارش ہے، ابھی نئے ہیڈ ماسٹر آیا ہنزا سے، سقی احمد جان ہے میرا خیال سے اس کا نام، ابھی اسکول میں اندر پلاننگ ہو رہا ہے کیا اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ ہنزا سے آئے، بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اندر والے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو مارنے کی پلاننگ ہے، اس کو مار کے یہاں سے بھگانے کے لیے، جو ہمیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں اس کو مارنے کی بھگانے کی طرح۔ اب دیکھو کوئی آئے نے 6 اکتوبر 2022 سے پہلے جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کو دیکھو کیا حشر ہے۔ مجھے معلوم ہے میں 2017 یا 2016 میں میٹرک کیا ہائی اسکول سے، وہاں یہی حشر چل رہا ہے، یہی 17 سے 24 تک کتنے سال ہو گئے، آپ سب خود نکالے کیا ہو رہا ہے ہمارے مستقبل کے ساتھ۔ ہم خاموش کیوں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جو جس طرح چلائے گا چلتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ آپ جا کے پوچھے یہ نئے ہیڈ ماسٹر آیا ہنزا ہے، جو بھی ہو، دشمن ہو، بکر ہو، جو بھی ہو، زید ہو، ہمیں پڑھانے کے لیے آئے تو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے آیا، ہمیں ٹیچروں کو اندر سے بچوں کو کیوں گائیڈ کر دو، اس کو مار کے بھگا دو۔ یہ ہو رہا ہمارے سامنے، یہ ہے ہمارا نگر کا خاص کا عوام کا حشر۔ نہ ہیلتھ میں دوا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں، میڈیسن کچھ بھی نہیں ہے ہیلتھ میں، نہ ڈاکٹر چیک اپ صحیح طرح کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، اسکول کا حشر یہ۔ تو ہم عوام بس خاموشی سے بیٹھا ہوئے جو چلے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔